بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فإن حزب اللہ هم الغالبون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ علم اور علماء کے عنوان سے معنون ہے۔ علم کیا ہے؟ علم اللہ کی معرفت کا نام ہے، جو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے واسطہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، جس کو مسلمان وحی سے تعبیر کرتے ہیں۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ ایک دنیا کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے۔ دنیا کے جو علوم و فنون ہیں، یہ علوم ہیں جو دنیا کے، یہ اصل میں فنون ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو دین کا علم ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی، اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی زندگی کا ایک مقصد بیان کیا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے علم نبوت کا حصول ضروری ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بطور خاص حکم فرمایا، قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ میرے اللہ، میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں اضافے کے حوالے سے دعا کا نہیں کہا گیا سوائے علم کے۔ علم نبوت، علم دین جو علم الہی ہے، اس میں اضافے کا کہا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی احتیاج ہے، ضرورت۔ اس سے کہیں بڑھ کر ایک عام مسلمان کو بھی علم کی ضرورت ہے۔ وہ کوشش کرے کہ علم دین کو سیکھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی خلیفہ راشد، بڑی پیاری بات اور پتے کی بات کی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی باتوں کا بھی کیا کہنا ہے۔ آپ کا یہ فرمان اور قول امام زہیر بن حرب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ متعلم بنیں، دین کے علم سیکھنے والے بنیں۔ آپ عالم بنیں، عالم نہیں تو آپ متعلم بنیں، علم سیکھنے والے بن جائیں۔ اگر آپ عالم بھی نہیں بنتے،
متعلم بھی نہیں بنتے، تو دین کے طلبہ اور علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور طلبہ دین سے اور علماء حق سے اگر محبت نہیں کرتے تو ان سے بغض مت رکھیے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے علماء کا جو گوشت ہے وہ زہریلا ہے، کبھی علماء کا گوشت نہیں کھانا، وہ زہر، وہ سم قاتل آپ کو ہلاک کر دے گا۔ علماء کی بدخوئی کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، علماء کی تنقید، تنقیص، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی متعلق نازیبہ اور نامناسب بات کرنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ علامہ شیخی زادہ ایک حنفی عالم گزرے ہیں، 878 میں ان کی وفات ہوتی ہے، مجمع الانہر ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں الاستخفاء بالاشراف والعلماء کفر۔ علماء اور اشراف، معززین، دیندار لوگ، کبھی ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، کبھی ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، کبھی ان کو بے وقت نہیں سمجھنا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، کبھی کفر کا ارتکاب نہیں کرنا۔ وہ شخص جو علماء کا قدردان نہیں ہے، حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو گوا دیا، اس نے ضائع کر دیا، اور شیطان نے اس پر تسلط قائم کر لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم دین اور علماء کے قدردان بنیں، علماء کی عزت توقیر، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، اس بن ہم جی نہیں سکتے۔ جو دین کا علم ہے اس کی اہمیت کو بھی تو سمجھیں کہ اس کی کتنی اہمیت اور اس کی کتنی حیثیت ہے۔ علم دین جو ہے بنیادی اور اساسی حوالے سے اگر دیکھا جائے، یہ جس طرح ہمیں جینے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، اس طرح علم کی بھی ضرورت ہے۔ زندگی کے لیے سانس اور ایمانی حوالے سے زندہ رہنے کے لیے علم دین کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو کتاب و حکمت آپ پر نازل فرمائی، قرآن اور حدیث آپ پر نازل فرمائی، آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہوا ہے۔ انسان کے بارے میں علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو یہ جو دین کا جو علم ہے بنیادی حوالے سے یہ ہماری ضرورت ہے، اس معاشرے کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے۔ دین کے علم کے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جہالت کوئی چیز ہے؟ یہ علم جو ہے، علم دین، یہ انسان کو ممتاز حیثیت کا بنا دیتا ہے۔ علماء جو ہیں وہ ممتاز حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، معمولی حیثیت کے لوگ نہیں، وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن کریم میں، اولو العلم والایمان، ایمان والے اور علم والے، ان کا ذکر فرمایا۔ پہلے علم والوں کا ذکر کیا، پہلے علم کا ذکر کیا، پھر ایمان کا ذکر کیا۔ وہ کون سا ایمان ہے جس کی بنیاد علم دین پر نہیں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الایمان قائم کیا ہے، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل اور ایک علم۔
اعمال ایمان اور عمل علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جب آپ شریعت کی احکام سے واقف ہی نہیں ہیں، اللہ کے احکامات سے واقف نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو کیسے آپ بچ سکتے ہیں، کیسے ان اعمال کو کر سکتے ہیں؟ یہ ممتاز کر دیتا ہے انسان کو دوسروں سے۔ اب غور فرمائیے، قرآن کریم میں شکاری کتے کا ذکر ہوا ہے کہ کوئی آدمی ایسا سدھارا ہوا کتا شکار کے لیے اس کو چھوڑتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اس شکاری کتے کو شکار کے لیے چھوڑتا ہے اور وہ شکار کرتا ہے، جو اس نے شکار کیا وہ مر جاتا ہے، تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ عام کتا اگر شکار کھیلے، شکار کرے، کوئی پرندہ مار دے، وہ حرام ہے۔ آپ ذرا فرق سمجھیے، وہ سدھارا ہوا کتا تھا، وہ سدھارا ہوا کتا تھا، اس کا شکار حلال ہے، اور جو سدھارا ہوا نہیں ہے اس کا شکار حرام ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی یہ 676 میں غالباً فوت ہوتے ہیں، ان کی تفسیر احکام القرآن، اس آیت کے تحت انہوں نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں فی ھذہ الآیہ یدل فی ھذہ الآیہ دلیل علی ان العالم لہ من الفضیلہ ما لیس للجاہل لأن القلب اذا علم یکون لہ فضیلہ علی سائر الکلاب فالانسان اذا کان لہ علم لن یکون لہ فضل علی سائر الناس ولا سیما اذا عمل بما عمل۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، ان کو دیگر لوگوں پر جو عام مسلمان ہیں ان پر بدرجہ فضیلت حاصل ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتا اس کو سدھارا گیا، جب اس میں ایک فارم آ گیا، ایک درک آ گیا کہ شکار کیسے کھیلنا ہے، آپ نے اس کو شکاری کتا بنا دیا تو دوسرے کتوں پر وہ فوقیت پا گیا۔ انسان جب اس پر علم آ جاتا ہے تو وہ دوسروں پر فوقیت اور فضیلت پا لیتا ہے، خاص کر کے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، علماء اور علم کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے نہیں بتایا گیا، اور یہ فتنوں کا دور ہے اور میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے علماء ضروری ہیں۔ علماء جو ہیں یہ انسانوں کو فتنوں سے بچاتے ہیں، علماء امن کے پیغمبر ہیں، علماء علم معاشرے کے لیے مفید افراد ہیں، ایک معاشرے کی بنیادی اور اساسی ضرورت ہے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں میں سے ان میں کچھ علماء ہوتے جو فساد فی الارض کو روکتے، یہ علماء ہیں جو فساد فی الارض کو روکتے ہیں۔ زمین پر جو انسان فساد کرتے ہیں علماء اس کو روکتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں روکتا۔ تو لہذا آپ علماء کی صحبت میں رہیں، علماء سے عقیدت محبت رکھیں، آپ کے دل کے اندر بہت سارے ایسے احساسات پیدا ہوں گے، علماء کے متعلق نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ آپ نے شیطان کے کہنے میں نہیں آنا، آپ نے علماء کا قدردان بننا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں ہمیں اپنی بیماریاں ذکر کرتے ہیں کہ میں مضطرب بے چین ہوں، تنگ ہوں اپنے آپ سے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہوا کو گالیاں دیتے ہیں، جو جانوروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔
ओल फोल बकते हैं, उनकी जिंदगी हड़बांग है, सुकून नाम की कोई जिंदगी नहीं है, इत्मीनान नहीं है, उनको नींद भी नहीं आती है, बुरे बुरे ख्वाब भी आते हैं, उनको ऐसे वसवसे आते हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो हमारे पास आते हैं, जी मेरा ये मसला है। वो समझते हैं कि मौलाना 1-2 घंटे 1.5 घंटे का कोई मुझे वाज करेंगे, दरस देंगे और बहुत सारे नुस्खा जात मेरे लिए तजवीज़ करेंगे। हम सिंपल सी बात करते हैं, मेरे भाई आपका जो मर्ज है ये बड़ा मर्ज है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ 2 बातों में है। कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और उलमा की सोबत इख्तियार करें, बस। वो सर पकड़ के बैठ जाता है, इतना बड़ा मर्ज है और इस मसले का हल ये बता रहे हैं। यकीन जानिए ये इंसानों की इस्लाह का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। आप उलमा के पास बैठें, इल्म वालों के पास बैठें और याद रखें कि उलमा 2 तरह के हैं। एक उलमा हक होते हैं, एक उलमा सू होते हैं, एक उलमाए दुनिया होते हैं, एक उलमाए आखिरत होते हैं। आपने उलमाए हक की सोबत इख्तियार करनी है, जो कुरान और सुन्नत के मुत्तबीन हैं, जो अहले तौहीद हैं, जो मुवाहिदीन हैं, जो सलफ सालिहीन के पैरोकार हैं, जिनका शुमार सही मानों में, हकीकी मानों में अहल सुन्ना में से होता है, जो असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहद्दिसीन इज़ाम के मसलक और मजहब के पैरो हैं, उन उलमा के पास बैठना है। वो आपको अल्लाह की मार्फत कराएंगे। इंसानों से शुआएं निकलती हैं, ये बात याद रखें, और उलमा के वजूद से जो शुआएं निकलती हैं वो अगर आपके वजूद में जज़ब हो जाए तो क्या बात है। इस दौर में हमारे पास हर काम के लिए वक्त है, वक्त नहीं है हमारे लिए तो उलमा के लिए वक्त नहीं है। शैतान आपको कभी उलमा के पास नहीं बैठने देगा, मुमकिन ही नहीं है कि इल्म वालों की सोबत में आप रहें। आप तजर्बा करके देख लें, इरादा करेंगे, एक गैर महसूस पावर होगी जो आपको पीछे खींचेगी कि क्या करने चले हैं आप। इल्म वालों के पास, आलिम के पास बैठने चले, भाई आपने जबर से काम लेना है, पूरी कुव्वत और ताकत और हिम्मत ईमानी पावर के साथ उलमा के पास बैठना है। कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, खामोशी से बैठे रह जाए, आध घंटा बैठे, घंटा बैठे, हफ्ता बार, महीना बार, 6 महीने, साल, आपकी जिंदगी बन जाएगी। मैं आपको वसूख से कहता हूं, यह कोई मामूली सिलसिला ही नहीं है। हमने ये बात समझी नहीं है। हम रवायती मुसलमान हैं, हमने देखा मोहल्ला में लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो मैंने भी पढ़ लिया। मैंने देखा कि मस्जिद है, लोग इसमें नमाज के लिए हाजिरी देते हैं, मैं भी हाजिर हो जाता हूं। ज़हरी वज़ादारी के लिए हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम अला वजल बसीरत दीन को इख्तियार नहीं किए हुए, क्योंकि उलमा के करीब ही नहीं रहते। हम इल्म वाले हमारा बचाव करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। और याद रखिए, जो अहले इल्म हैं, अगर इनसे मोहब्बत करेंगे आपकी दुनिया बन जाएगी। मैं आपको जमानत देता हूं इस हवाले से, और आपकी आखिरत भी बनेगी और आपकी मौत बेहतरीन मौत आएगी। मरना तो हर एक ने है। याद रखिए कि इंसान पर हमले होते हैं। शैतान इंसान का गैर मरी दुश्मन है जो उसको नजर नहीं आता, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से हमला करता है। कोई लम्हा ऐसा नहीं जिसमें वो हमला ना करता हो। उसकी कोशिश है अव्वल आखिर इसको हलाक व बर्बाद ना मुराद कर दूं, अपने खाले का नाफरमान बना दूं, इसके पल्ले कुछ ना रहे, ये कंगाल हो जाए, इसको ईमान की दौलत से महरूम कर दूं। हमला करता है। इन हमलों से बचाव का वह तरीका इल्म दीन और उलमा है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसा दुश्मन जो नजर नहीं आता, नजर आए तो बात बनती है, मैं हिफाजत करूं, अपनी बंदोबस्त करूंगा ना उसके लिए। नजर नहीं आता और अचानक वो मुझ पर हमला आविर कर दे तो कैसे बच सकता हूं।
اور اس کا ایک عملہ آخری وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ تلخی کے وقت اس کا حملہ بڑا ضرب کاری کی طرح وہ حملہ ہوتا ہے، ضرب کاری لگتی ہے اس کی. اور جب انسان مر رہا ہوتا ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، وہ تلخی کا وقت اور پریشانی کا وقت ہوتا ہے. موت کوئی آسان نہیں ہے. میں اور آپ خواہش کرتے ہائے میں مر جاؤں، یہ کہنا تو آسان ہے. موت کیا ہے؟ انسان کے وجود کو کرش کر دیتی ہے. اتنی تکلیف کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے اپنے بندے کی موت دیکھ کر تردد ہوتا ہے. اللہ کا تردد ایسے جیسے اس کی شایان شان ہے، اور انسانوں کا تردد ایسے جیسے ان کے شایان شان ہے. آسان نہیں مرنا. اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے. اس وقت شیطان کے حملے سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے سامنے دستبست ہو کر دعا کرنا ہوگی. اے میرے مولا کریم، جب میں مر رہا ہوں مجھے دین پر اسلام پر موت دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الحرق والحرم واعوذ بک ان یتحبطنی الشیطان عند الموت. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مرتے وقت شیطان مجھ کو خبتی بنا دے. شیطان مجھے خبتی بنا دے. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، علم والوں سے محبت کریں. علماء کی محبت وہاں بھی آپ کو کام آئے گی. ایک ہی راستہ. مر رہا ہوتا ہے بندہ، ہم کہتے دنیا سے جا رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کس حالت میں جا رہا ہے. شیطان نے اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے اس بات کا. امام قرطبی، حافظ قرطبی رحمہ اللہ تعالی، مفسر جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، احکام القرآن والے، ان کی کتاب التذکرہ ہے، فکر آخرت پر کتاب ہے. اس میں اپنے استاد ابو العباس القرطبی المفہم والے، جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح المفہم کے نام سے لکھی ہے، ان کے بھائی ابو جعفر العباس کا ایک صحیح سند سے واقعہ نقل کرتے ہیں. ابو جعفر دنیا سے جا رہے، ایسے بستر مرگ پر لیٹے ہیں، اور گھر والے اور قریبی افراد جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے. بات مختصر کرتے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے. حدیث میں ہے نا، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے قریب الموت لوگوں کو لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی، کلمہ توحید کی تلقین کرو. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس مومن موحد کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، اول داخل اللہ اس کو اپنی جنت میں داخلہ دے گا. یہ کامیابی و کامرانی ہے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھی، اس نے کہا لا. کیا مطلب؟ لا کیا مطلب اس کا؟ کہ نہیں. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے، کہتے ہیں لا نہیں. ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ایک تو اس کی دنیا سے جانے کا دکھ اور موت کا دکھ ہے، اور دوسرا اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا. افاقہ ہوا. پوچھا کہ آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا. بھلے لوگوں، میں نے کب لا الہ الا اللہ کا انکار کیا؟ میرے سرانے شیطان آیا، مجھے کہتا یہودی ہو کے مر جا، یہودیت پیارا دین ہے، بہترین دین ہے. میں نے کہا نہیں، میں یہودی ہو کے نہیں مرتا. پھر شیطان بائیں جانب آیا، مجھے کہتا ہے آپ نصرانی ہو کر مر جائیں، نصرانی بہترین نصرانیت دین ہے. میں نے کہا لا، نصرانی ہو کے نہیں مرتا. میں نے کب لا الہ الا اللہ کا انکار کیا تھا؟ یہ وہ مشکل گھڑی ہے. آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کٹھن گھڑی ہے، یہ تلخ گھڑی ہے. اس گھڑی میں کیسے بچیں گے بتائیں؟ کوئی بتائے تو صحیح، کیسے بچیں گے؟ کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ علم والوں کی محبت لے کر جائیں. علم والے آپ کو اس وقت کام آئیں گے، علم والوں کی محبت آپ کو کام آئے گی، علماء کی محبت آپ کو کام آئے گی اس وقت.
آپ لا الہ الا اللہ پہ قائم رہ سکیں گے اور شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، اس سے پہلے میں عرض کروں کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے نا، مرکب ہے گناہوں کا۔ انسان سے گناہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھسل جاتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ایسے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پوری زندگی گناہوں کی لتھڑی ہوئی زندگی ہوتی ہے اس کی، وہ توبہ پہ قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ توبہ کی، اللہ سے پختہ وعدہ کیا، اللہ میں آئندہ اپنے لیے اس گناہ کی طرف پلٹنا ناممکن کر دوں گا، یہ گناہ مجھ سے پھر نہیں ہوگا۔ اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے، توبہ پہ قائم رہنے کے لیے بھی اگر آپ کے کام آ سکتے ہیں تو علماء کام آ سکتے ہیں۔ مشہور واقعہ بخاری مسلم میں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100۔ پوچھا میرا کیا بنے گا، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ جواب ملا نہیں، اس کو بھی وار کیا اور 100 پورا کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ جب میرے لیے توبہ نہیں تو تیرا بھی کام تمام کرتا ہوں۔ 100 انسانوں کا قاتل کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے، میرا کیا بنے گا؟ جی آپ کی توبہ ہے، جی توبہ ہے۔ اس نے توبہ کر لی۔ کسی نے کہا کہ یہ علاقہ چھوڑیں، آپ فلاں بستی میں چلے جائیں۔ وہ توبہ کے ارادہ سے بستی کا رخ کرتا ہے، راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ دونوں طرح کے فرشتے آتے ہیں، جو نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں وہ بھی، اور جو بد روحیں قبض کرتے ہیں وہ بھی۔ فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا، ہم اس کی روح قبض کریں گے، یہ 100 انسانوں کا قاتل تھا، ہم کریں گے، اس نے توبہ کر لی تھی۔ یہ جھگڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جہاں یہ کھڑا ہے اس جگہ اور اس بستی کے درمیان فاصلہ ماپیں، یہ فاصلہ ماپیں۔ اگر فاصلہ کم نکلتا ہے تو پھر وہ فرشتے کی روح قبض کریں جو نیک روحیں قبض کرتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، زمین سکڑ گئی، فاصلہ ماپا تو کم نکلا، اور اللہ کے وہ فرشتے جو نیک روحیں قبض کرتے ہیں انہوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ بات سمجھ آتی ہے؟ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ یہ زمین کا سکڑنا کیا، یہ فاصلے کا ماپنا کیا، اس بستی کی طرف جانا کیا، وہ بستی میں کیا معاملہ تو اس بستی کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ مسجد، وہ جو بستی تھی، وہ جو بستی تھی وہ علماء کی بستی تھی۔ اس نے کئی بار قتل کی اور توبہ کی اور توبہ پہ پھسل گیا۔ اب اس کو ضرورت ہے کہ اس توبہ پہ قائم رہے، علماء کے بغیر توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تب اس بستی میں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ علم والوں کی بستی تھی، اس میں علماء رہتے تھے، علم والے رہتے تھے۔ یاد رکھیں، علماء پھول ہیں، علماء پھول ہیں۔ پھول کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں کو تراوت ملتی، دیکھتے ہیں دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھول دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور سونگتے ہیں دل دماغ معطر ہوتا ہے۔ تاریخ دوری کے اندر صحیح سند سے ایک واقعہ ہے کہ محمد بن عبید کہتے ہیں کہ میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ ارض شام میں، سرزمین شام میں ایک پھول مرجھا گیا ہے، ارض شام میں ایک پھول مرجھا گیا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی اس خواب کی تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اوزاعی فوت ہو گئے، محدث امام اوزاعی فوت ہو گئے۔ اتنے میں شخص آیا، کہتے عظم اللہ اجرک فی اخیک الاوزاعی فقد مات، اوزاعی فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، شیطان آپ کو بہلائے گا۔ چھوڑو یہ مولانا دیکھے چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کہتے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے، پیتے کیسے ہیں۔ ایک ایک بات پر نقطہ چینی کے لیے آپ کو تیار کرے گا۔ یہ بھی آپ جیسی انسان ہیں، ان کے اندر بھی خیر و شر کے پہلو ہے۔
یاد رکھیے ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ کی معرفت ہے، باوجود اس کے کہ ظاہر ایمان کا تفاوت مراتب میں فرق تو ہے، کسی کا ایمان زیادہ اور کسی کا کم، مگر شیطان آپ کو بہلائے گا، وسوسے ڈالے گا آپ کے دل میں۔ آپ نے کبھی بھی علماء کی اہانت نہیں کرنی، ان کا قدردان بنے رہنا ہے۔ امام زکریا بن یحییٰ الساجی جرح و تعدیل کے امام ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک واقعہ ہے جو امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا، اور یہ زکریا بن یحییٰ امام طبرانی کے استاد ہیں۔ مجموع الفتاوی کے اندر شیخ الاسلام نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ محدث ساجی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ایک محدث کے پاس حدیث کا سماع کرتے تھے، حدیث پڑھنے کے لیے ایک محدث کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن ہمیں چھٹی ہوئی، فارغ ہوئے، تیز ہم چل رہے تھے، ایک نوجوان اوباش کہتا ہے ارفعوا ارجلکم ان اجنحۃ الملائکہ لا تکسروها۔ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ جو علم والے ہیں فرشتے تقریباً ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، علم والوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے، دین کے طلبہ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ بھئی تم بھی دین کے طلبہ ہو، آرام آرام سے چلو، کہیں فرشتوں کے پر توڑ نہ دینا۔ مذاق کیا، کیا کیا؟ فما زال حتی جفت رجلاہ، بس اس کی منہ سے یہ بات کہنی تھی، ان حدیث کے طلباء کے حوالے سے اس کو فالج پڑا اور اس کی ٹانگیں مفلوج ہو گئی، ایک قدم بھی نہیں چل سکا۔ کبھی علماء کی توہین نہیں کرنا میرے بھائیو، شیطان آپ کو ورغلائے گا، 100 باتیں آپ کو پڑھائے گا، آپ نے شیطان کی ایک بات میں نہیں آنا۔ جو علماء ہیں یہ خصوصی اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ جو صحیح معنوں میں علماء حق جن کو کہتے ہیں، جو آخرت کے علماء ہیں، وہ ایک جذبہ، ایک تڑپ ان کے اندر ہوتی ہے، ایک احساس ان کے اندر ہوتا ہے، انسانوں کی کمال کی خرخائی ان کے اندر ہوتی ہے۔ وہ حریص ہوتے ہیں میرے اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ رات کے آخری پہر کو اٹھ کر آپ کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اپنے اس بندے کو ہدایت دے دے۔ وہ حریص ہیں، پیچھے چلتے ہیں، بھائی یہ بات سنو، یہ بات مان لو، یہ حق ہے، اس کو قبول کر لو۔ یہ علماء جو آپ کے حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہیں۔ ایک باپ ہے جو اپنی اولاد کی سے خیرخواہی کرتا ہے، کیا کیا ہے؟ اتنی دکانیں چھوڑ گیا، اتنے پلاٹ لے دیے، اتنی کوٹھیاں بنا دی، ہر بچے کو الگ سے گھر اور کاروبار سیٹ کر کے دے دیا۔ یہی خیرخواہی ہے نا ایک باپ کی۔ یہ تو دنیا کی حد تک، جو اس کے کام نہیں اس کی اولاد کے کیسے کام آئے گا؟ علماء بھی آپ سے خیرخواہی چاہتے ہیں، وہ دنیا سے متعلق بھی ہے اور آخرت کے متعلق بھی ہے۔ ان کو اللہ نے قناعت دی ہے، بے نیازی ان کو دی ہے۔ علماء کبھی لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں، لوگوں کی کاریں اور کوٹھیاں، ان کا مال و متاع، ان کے عہدے ان کو کبھی بھی نہیں للچاتے۔ اللہ نے ان کو عجیب قناعت دی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کی بات کرتے ہیں، جن اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے میں ان کی بات کرتا ہوں۔ اس دور میں ہمارے اساتذہ کی کتنی تنخواہ تھی؟ ایک استاد صاحب کی تنخواہ 6,000 یا 7,000 ہوتی تھی۔ کتنے؟ 6-7 ہزار۔ مکان کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، سفری اخراجات بھی ہیں، اور کچن بھی ہے، بلز بھی ہیں بجلی اور گیس کے۔ کوئی بندہ آئے ہمیں سمجھائے کہ 6,000-7,000 میں یہ سب کچھ ہو سکتا، ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ جب کلاس میں آتے تھے پوری تمانیت کے ساتھ آتے تھے، باوقار ہو کر آتے تھے۔ ہم نے سیکھا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اتنا پروقار، اتنا مطمئن انسان ہم نے کوئی نہیں دیکھا جتنے علماء کو دیکھا ہے۔
کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، کبھی حالات کی تنگی نہیں بیان کی کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مر گئے کیا کھائیں کیا کریں، کبھی یہ بات نہیں کی۔ آئے کلاس میں کتاب کھولی، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کر دی۔ راول پنڈی میں ایک تقریب ہوئی حفظ قرآن کریم کے حوالے سے، ایک صاحب سے ان کا ایک بچہ اس نے بھی حفظ کیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیسے خیال آیا آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا؟ کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے سامنے میری دکان ہے، ایک عالم گزرتا تھا، ایک انسان گزرتا تھا، اتنا مطمئن انسان، اس کے چہرے پر اتنا اطمینان ہوتا تھا، میں اشش کر اٹھتا تھا کہ میرا بیٹا بھی ایسا بنے، اور روزانہ گزرتا، روزانہ دیکھتا، میری آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے جیسا یہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون؟ حافظ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ تعالی، امام العصر۔ یہ میرے علماء، ہمارے علماء ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں اللہ کی زمین پر، بے لوز بے طمع، کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے جینے والے، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والے۔ اللہ نے ان کو کمال درجے کی اپنی معرفت اور علم نبوت سے نواز رکھا تھا۔ یہ علماء یقین جانے ہمارے لیے کیا ان کی شان اور کیا ان کا مرتبہ ہے، اللہ کی ان کو خصوصی عنایت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے تاریخ دمشق کے اندر، ابن عساکر نے صحیح سند سے ذکر کیا ہے، 4 طالب علم تھے حدیث کے محدث، جن کا نام محمد، چاروں کا نام محمد تھا، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، محمد بن ہارون الرمانی، محمد بن نصر المروزی، سب کا نام محمد۔ یہ جو 4 طلبہ تھے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کہتے توشہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک ستا رہی ہمیں، اب کیا کریں؟ ایک ساتھی کی ڈیوٹی ہم نے لگائی، آپ نے ہمارے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو سوچ میں پڑ گیا، میں کیسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، اپنی ضرورت اور حاجت پیش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہمت ہی نہیں تھی، بس سو گئے، بھوکے سو گئے۔ بادشاہ کو خواب آیا، 4 لوگ مسجد میں ہیں، فلاں جگہ پہ ہیں، جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ، جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ۔ اتنے بے لوث، اتنی دین سے محبت ہے۔ ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، 2 امام اہل سنت کے محدثین کا، ان کا بہت بڑے محدث ہیں یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ محدث کے پاس ہم پڑھنے کے لیے گئے، سبق ختم ہوا، دوسرا درس شروع ہو گیا، دوسری مجلس شروع ہو گئی۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے مچھلی تھی، کچی مچھلی تھی کہ سبق سے فارغ ہوں گے، مجلس برخاست ہوگی، مچھلی پکائیں گے کھائیں گے۔ مجلس طویل ہوتی گئی، واپس آئے، وہ مچھلی گل سڑ چکی تھی، بدبودار ہو چکی تھی، ہم نے وہ بدبودار مچھلی کھائی۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کے حدیث کے محافظ۔ چشم فلک میں ایسا کوئی کسی نے نہیں دیکھا، ابو زرع جیسا اور ابو رازی جیسا۔ ابو حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے تن کے کپڑے بیچے رسول اللہ کی حدیث کے لیے۔ یہ علماء ان کے وارث ہیں۔ میرے بھائیو، علماء کے قدردان بنے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ غریب بندے تھے، آپ کو پتہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چکی پیسی تھی، ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ پانی نکالتے تو پسلیاں درد کرتی تھی۔ کہنے لگے فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے، آپ کے پاس کچھ غلام ہیں تو آپ ہمیں عنایت کر دیں۔ کہتے کہ ہم گئے، یعنی ابا جی کے پاس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہمت ہی نہیں پڑی۔ بھائی جو داماد ہے یا بیٹی بیائی جائے تو باپ سے مانگنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ سیدہ فرماتی ہے کہ ہم گئے اور ہمت ہی نہیں پڑی، واپس آ گئے۔
پھر گئے، ابو جی آپ کے پاس غلام ہے، آپ عنایت فرمائیں میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں۔ علی کی پسلیت درد کری، میرا بیٹا یہ غلام میں نے بیچ کر یہ صفہ کے جو غریب طلبہ ان پہ صرف کر دینے ہیں۔ میں آپ سے بہتر بات بتاتا ہوں، سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لینا میری بیٹی۔ یہ محمد رسول نے اپنے پیٹ کاٹا، دین کے طلبہ پہ خرچ کیا۔ آپ معمولی حیثیت کے ان کو سمجھتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے بھائیو علماء کے آپ قدردان بن جائیں، ان کی عزت کریں۔ اپنے بچوں کو اگر اللہ نے آپ کو ایک بچہ دیا اس کو دین کے لیے وقف کر دیں، 2 دیے تو ایک کو وقف کریں، 3 دیے تو ایک کو وقف کر دیں، اور تمام بچیوں اور بچوں کو آپ حافظ قرآن بنائیں۔ یہ میری نصیحت ہے، آپ کو پلے باندھ لیں اس بات کو، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن کی اتنی برکت ہے، آپ کی اولاد کامیابیوں کی طرف بڑھے گی، ناکامی کا تصور ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا انگلش میں اس کی کرپان میں ڈال جائے گی اور فلاں مضمون ہے، پھر یہ ہوگا مسئلہ اس کی پہلی پوزیشن سے دوسری پوزیشن نہ آ جائے، پھر معاملہ پوزیشن پہ چلا جائے گا۔ بچوں کا حق ہے ان کو حفظ قرآن کریم کی سعادت سے بہرمند کرنا، کبھی اپنے بچوں کا یہ حق نہیں چھیننا۔ جس طرح سکول کی تعلیم میں خرچ کرتے ہیں، اس طرح دین کی تعلیم میں بھی خرچ کر ان کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں نہ بنائیں، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ تاجر بنے، لیکن قرآن کریم کا حفظ کی سعادت ان کے پاس ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ عزت کا سلسلہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا علماء جو ہیں، علماء ان کی عظمت کو پہچانے۔ یہ بے لوث لوگ ہوتے ہیں، یہ فقیر منش لوگ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ جو دین کے طلبہ ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ دور ترقی کا دور کہلواتا ہے۔ آج بھی ہمارے مدرسوں کے اندر طلبہ کی حالت دیکھے بیچارے، کیا ہوتا ہے، ایسے چٹائی سو گئے، واہ سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، چٹائیوں پہ سو جاتے ہیں، بھوکے بھی سو جاتے ہیں۔ گھر میں تو نخرے ہوتے ہیں، ناز ہوتے ہیں نا، ماما یہ مجھے چیز اچھی نہیں لگی۔ مدرسوں میں یہ کون کہتا ہے اور کون سنتا ہے یہ بات؟ جی میں آئی بات کھا لی، کوئی چیز نہیں تو ٹھیک ہے، ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، اگر موقع ملے ان کے پاؤں دھو کر پینے کی تو پی لیا کریں۔ اللہ کے بندو، عزت اللہ نے علم والوں کے اور طلبہ دین کی قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، باوقار بننا چاہتے ہیں تو علماء کی خدمتگار بنیں۔ علماء کی خدمت میں آپ کی عزت ہے، علماء کی عزت میں آپ کی عزت ہے۔ آپ یقین جانیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں 60 سال کی عمر پائی ہے، کتنی عمر؟ 50 سال عمر پائی، فلاں صاحب فوت ہو گئے۔ کون؟ وہ جو ادھر بیٹھتے تھے، فلاں ایسے ٹوپی باندھتے تھے، وہ ٹوپی پہنتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، ایسا لباس تھا ان کا۔ اچھا جی، ادھر آئے، نماز پڑھی، یوں چلے گئے، نماز پڑھی یوں چلے گئے۔ علماء یہ ہماری کوئی ضرورت ہے؟ 60 سالوں میں ایک دن کسی عالم کے پاس ایک لمحہ بھر کے لیے بھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ آپ بتاؤ 60 سالوں میں کبھی اس کو کوئی دینی ضرورت پیش نہیں آئی؟ سوچا کبھی کوئی دینی ضرورت پیش نہیں آئی؟ 50 سالوں میں نہیں آئی؟ یہ ہے شیطان کا فتنہ۔ شیطان نے اس کو مغرور بنا دیا تھا، اس میں رعونت آ گئی تھی، تکبر اور گھمنڈ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھیے، جا رہے ہیں، علماء ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ایسوں کی دنیا بھی پریشانی والی اور آخرت کا تو کوئی پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اب آپ سمجھے ہیں، علم والوں کے قدردان بنے، ان کا احترام اپنے آپ پر واجب قرار دیں۔ اب آگے بڑھتے کسی عالم کا جوتا اٹھاتے ہیں، ایک غیر محسوس پاور آپ کو پیچھے کھینچے گی۔ وہ کیا کر رہے ہو آپ؟ ایک مولوی کا جوتا اٹھا رہے ہیں، مولانا کا، آپ یہ اور یہ ہیں اور یہ اور یہ ہیں۔
آپ کی ذات اعلیٰ ذات ہے، آپ معاشرے کے فلاں فلاں ہیں، آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، آپ کی یہ حیثیت ہے، اور مولوی آپ اس کا جوتا اٹھا رہے ہیں۔ ایک پاور آپ کو پیچھے کھینچے گی تاکہ آپ نامراد بن جائیں، اس سعادت سے محروم ہو جائیں۔ یہ ایک پاور، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فتنے ہیں سارے کے سارے، یہ شیطان کے فتنے ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچائے۔ ایک امام گزرے، امام میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب، یہ ایک واقعہ امام ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جامع بیان علم فضلہ کے اندر ذکر کیا، صحیح سند کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ علماء کا احسان تو دیکھیں، امام بخاری نے کتاب العلم لکھی ہے، زہیر بن حرب نے کتاب العلم لکھی ہے، ابن عبد البر نے جامع بیان علم فضلہ لکھی ہے، خطیب بغدادی نے علم کی فضیلت پر 6 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ محدثین کا احسان ہے ہم پر، یہ علماء کا احسان ہے، ہمیں بتایا علم دین کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ کمال میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان مسل العالم فی البلد کمثل عین عذبۃ فی البلد۔ ایک عالم کی مثال ایک شہر کے اندر ایک میٹھے پانی کے چشمے کی ہے۔ چشمہ بہتا ہے، پیاسے آتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، تشنگی اور پیاس بجھاتے ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، حجرہ نشین ہوتے ہیں، بوریہ نشین ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں ہوتی، ان کے پاس بیٹھنے والے کبھی نامراد نہیں ہو سکتے، کبھی نامراد نہیں ہو سکتے۔ ویسے لوگ ہوتے ہیں، وہ میٹھے پانی کے چشمے کی مانند ہیں۔ جس طرح میٹھا پانی انسان پیے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، ایسے علماء کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کی علمی تشنگی اور پیاس بجھتی ہے، ان کی دینی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ نالائق ہے، غبی ہے، کم ذہن ہے، اس کو دین کی طرف لگا دو، یہ معذور ہے، اس کو دین کی طرف لگا دو۔ میرے بھائیوں، جو لائق فائق بچہ اس کو دین کے لیے وقف کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مولانا بننے کے بعد مولانا ہی رہے، وہ کوئی اور بھی سلسلے سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ عمر ابن خطاب رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین۔ ہماری ان مارکیٹوں میں، ہمارے ان بازاروں میں، ہمارے ان تجارتی سینٹروں میں وہ لوگ کام کریں، وہ لوگ تجارت کریں جو دین کا فہم رکھتے ہیں۔ عمر ابن خطاب زیرک تھے، ان کو پتا تھا معاشرے کو سنوارنا ہے تو ان کو حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز ہونی چاہیے۔ مارکیٹوں میں وہ لوگ آئیں جو دین میں تفقہ رکھتے ہیں، جن کو دین کا فہم حاصل ہے، ایسے لوگوں کو آنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف مولانا حضرات کی ضرورت ہے، علم دین ان کا کام ہے سیکھنا، ہمارا کام نہیں۔ ہر ایک کو چاہیے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق دین سیکھے۔ علماء حق کی کتابیں پڑھیں، علماء حق سے رابطے میں رہیں، فون کیا کریں، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اب تو یہ واٹس ایپ کا مسئلہ آ گیا، بیٹھے ہیں مسئلہ چھوڑ دیا، مولانا فارغ ہوں گے میرے مسئلے کا جواب دے دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ علم اور اہل علم سے محبت نہیں ہے۔ آپ خود چل کر ان کے پاس جائیں، نہیں جا سکتے تو کم از کم کال کریں ان کو کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ نہیں تو کم از کم یہ بات تو یاد رکھیں کہ کال تو کریں نا آپ ان کو اپنے مسئلہ کے حل کے لیے۔ ہمارے ہاں مسائل ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، لوگ اپنے آپ کو علماء سے بے نیاز سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء سے بے نیازی یہ خطرہ ہے، خطرہ، یہ خطرہ کبھی مول نہیں لینا۔ علماء جو ہیں ان کے بارے میں ابو کلابہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، جز حنبل بن اسحاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ ابو کلابہ تابعی ہیں، صحابہ کی صحبت پانے والے اور ان سے علم دین سیکھنے والے تھے، کہ مثل العلماء کمثل النجوم والاعلام التي یقتدی بها الناس۔ علماء ستاروں کی مانند ہیں،
आसमान दुनिया की रौनक उलमा सितारे हैं और इस जमीन की रौनक सितारे हैं। लोग सितारों से राह पाते हैं। संग मील स्टोन ये उलमा है। मैंने जन्नत में जाना है, कौन सा रास्ता जाता है? उलमा बताएंगे और कोई भी नहीं बताएगा। फैजा तवारा तहय्यरू फिल हैरा तरद्ददू फिल हैरा। जब निशानात मिट जाएं, निशानात नजर ना आए, छुप जाएं, फिर इंसान गुम हो जाता है। फिर इंसान गुम हो जाता है। हमने गुम नहीं होना। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, इल्म वालों की सोबत में रहना है। अल्लाह की तौफीक के साथ इल्म के कदरदान बनने हैं। मेरे भाइयों, ये जो उलमा हैं ये हमारे मुआशरे में खैर का पैगाम देने वाले हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उलमा पे खर्च करने के हवाले से कोई नुकसान नहीं होगा। इनकी इज्जत तौकीर में कोई नुकसान नहीं है। ये बात अच्छी तरह आप याद कर लें। आपको कोई नुकसान नहीं इन पे खर्च करने के हवाले से। अल्लामा अब्दुल रशीद अज़हर रहमुल्लाह फरमाया करते थे, जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह के नेक बंदों की और उलमा हक की बड़ी बात होती है। जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है उसको कभी पछतावा नहीं हो सकता कि मैं यहां खर्च ना करता। कभी पछतावा नहीं हो सकता। दुनिया में खर्च करेंगे पछतावा होगा, काश मैं गाड़ी ये ना लेता, काश मैं इस नक्शे के मुताबिक घर ना बनाता, काश मैं ये प्लाट ना लेता, काश मैं ये कारोबार ना करता। ऐसे होता है कि नहीं होता? अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को कभी पछतावा नहीं हो सकता। उलमा पे खर्च करने वाले कभी भी नामुराद नहीं हो सकते। मैं आपको लिख कर देता हूं। इसमें बरकत है, इसमें फजीलत है, इसमें इज्जत है आपके लिए। इसलिए आप उलमा के कदरदान बने। उलमा की इज्जत तौकीर अपने आप पर वाजिब कर ले। इनकी तौहीन और तनकीस की शैबा से बच जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है उलमा हक की, क्या मर्तबा है इनका। बहुत बड़ा मुकाम है इनका अल्लाह के यहाँ, बहुत बड़ा मुकाम है। ये ऐसे लोग हैं, दुनिया में रहते हैं तो खैर कमाते हैं, जब दुनिया से चले जाते हैं तो खैर छोड़ कर जाते हैं। नक्तबू मा कद्दमू व आसारहू। जो अमल आगे भेज दिए वो हम लिखते हैं, जो पीछे छोड़ दिए वो भी लिखते हैं। मेरा और आपका पीछे वाला अमल कौन सा? कोई भी नहीं। उलमा का क्या है? हिदायत छोड़ी है, हिदायत छोड़ी है, कुरान करीम की तालीम छोड़ी है, इंसानों को इल्म नाफे इल्म नबुव्वत की तालीम दी है। ये इनके खैर के सिलसिले हैं, ये इनके खैर के सिलसिले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलाह सदक़तिन जारियह व इल्मुन युंतफ़अ बिही व इल्मुन सालिह यअलूला। इंसान फौत हो जाए, सारे सिलसिले अमल के खत्म हो जाते हैं। एक ऐसा सिलसिला है, ऐसा सिलसिला जो जारी और सारी रहता है, जो सदका जारिया मान जाता है। वो क्या है? वो इल्म नाफे है। इनके पास इल्म नाफे है, इल्म नबुव्वत है। इनके दुनिया से चले जाने के बाद इंसान हिदायत पाते हैं। आप जानते हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ताला कितना बड़ा अजीम इंसान था, इतना मुबारक था, इतना मुबारक। चश्मे फलक ने इब्न तैमिय्या जैसा बरकत वाला इंसान नहीं देखा। ये इतना बड़ा इमाम, यूं समझे कि सर मुहद्दिसीन में अहमद इब्न हंबल हैं, ऐसे 7वीं 8वीं सदी में इब्न तैमिय्या है रहमतुल्लाह ताला। 700 साल गुजर गए उस इमाम को। 728 हिजरी में उनकी वफात हुई है। अब 1400 है जी, 700 साल बीत गए। उसकी बरकत आज भी मौजूद है। उलमा हक उसे इल्म भी हासिल कर रहे हैं, हिदायत भी पा रहे हैं। और बसा औकात इंसान तबाही, बर्बादी और जलालत और कुफर के दरवाजे पर जा खड़ा होता है। इब्न तैमिय्या उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचता है। कौन कहता है कि इमाम बुखारी फौत हो गए? मुझे बताए तो सही ना कोई। क्या इमाम बुखारी फौत हो गए? इमाम बुखारी को मेरे अल्लाह ने मानवी जिंदगी दी है। 256 में फौत हुआ इमाम बुखारी।
256 میں فوت ہوا، 1200 سال بیت گئے ہیں، بخاری کا نام آج بھی آسمان کی بلندیوں پر ہے۔ یہ خیر والے لوگ، علم والے، علم نبوت ان کے پاس تھا، ان کا فیض اللہ نے عام کر دیا، اور قیامت تک ان کا فیض، قیامت تک ان کا فیض باقی رہے گا۔ یہ میرا ایمان اور یقین ہے، ایمان اور یقین ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جامع ترمذی میں صحیح سند سے ان کا قول موجود ہے کہ عالم عامل معلم یدعى کبیرا فی ملکوت السماوات۔ علماء کے حاسد لوگ ہوتے ہیں، علماء سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ حاسدو سن لو، عالم اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو اور اپنے علم کی تبلیغ بھی کرتا ہو، اس کی تعلیم بھی دیتا ہو، زمین تو زمین رہ گئی ہے، آسمانوں پر اس کی عزت اور شہرت کے چرچے ہوتے ہیں، آسمانوں پر اس کی عزت کے چرچے ہوتے ہیں۔ ایک عالم دنیا سے چلا جاتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی اس پہ روتا ہے، ہر چیز روتی ہے، ہر چیز روتی ہے۔ کتنوں انسانوں کی ہدایت اور خیر کا بندوبست کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ علماء ہیں جن پر آسمان روتا ہے اور زمین روتی ہے، ان کے پاس اللہ کی معرفت ہوتی ہے، علم نبوت ہوتا ہے، یہ فیض ہے ان کے پاس، جس بنا پہ وہ عزت پاتے ہیں۔ یہ اللہ نے علماء علم والوں کو فضیلت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عود کا مقام ہے، فرمایا 2 2 3 3 4 4 5 پر میتیں ایک قبر میں۔ آپ پوچھا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ قرآن کون جاننے والا تھا؟ جس کو قرآن زیادہ حفظ اور یاد ہوتا اس کو مقدم کر دیتے، اس کو مقدم کرتے تھے، اس کو آگے رکھتے تھے۔ معلوم ہوا زندگی تو زندگی رہ گئی، زندگی کے بعد بھی علم والوں کو مقدم ہی رکھا گیا، اور یہ جنت میں بھی مقدم ہوں گے۔ انسان ان کی پیچھے چل کر ان کی پیروی میں اللہ کی جنت کے وارث بنیں گے۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ بلندیاں اور رفعتیں دیتا ہے کن لوگوں کو؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایمان، رفعت اور بلندی نصیب ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان والوں میں جو اہل علم ہوتے ہیں وہ ایک درجہ اور کئی درجات ان سے بلند ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ رفعتیں دیتا ہے، ان میں سے اہل ایمان میں سے جو علم والے ہیں ان کے درجات ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ یہ قرآن، یہ اس کتاب کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو اس کتاب کے وارث بن گئے ہیں۔ جس کتاب کے وارث، قرآن حفظ بھی ہے، قرآن کا علم بھی ہے، قرآن پر عمل بھی ہے، اور قرآن کی دعوت اور قرآن کا نشر بھی ہے، اس کی تعلیم کو عام کرنا بھی ہے۔ اور آگے کا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، منہیات سے رکنے میں کوتاہبین ثابت ہوتے ہیں، ان کو ظالم لنفسہ کہا، باوجود اس کے کہ واجبات کے تارک بسا اوقات بن جاتے ہیں، کچھ واجبات ان سے چھوٹ جاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو ظالم کہا، وہ اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ پھر بھی ان کو کتاب کا وارث قرار دیتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے ہیں کہ جو واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کمال درجہ میں اطاعت فرمانبرداری میں ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سابق بالخیرات باذن اللہ کہا ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ علماء کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں علماء کے بارے میں، بھئی ہم جیسے ہی یہ لوگ ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو فضیلت کیا حاصل ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے چن لیا ان کو کتاب کے لیے۔ بے شک یہ اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک درجہ میں ان کو فائق کر دیا ہے، لہذا
ان کی عزت قدر کریں اور ان کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم کا قدردان بنائے، اہل علم کا قدردان بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس عقیدت محبت پر، علماء حق کی عقیدت محبت پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آدمی جو سارا دن داڑیاں کاٹتا ہے اور پھر وہ امامت بھی کرواتا ہے، کہ ایسے شخص کو امام بنانا چاہیے؟ ایسے شخص کو جو داڑھی کاٹتا ہے، یعنی جس کا پیشہ ہے، اس کو امام بنانا درست اور جائز نہیں ہے۔ امامت کے لیے وہی لوگ ہیں جو خیار ہیں، خیار پسندیدہ لوگ ہیں، جن کے کام اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھنا کیا ٹھیک ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ہمارے مطابق تو یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں، ہاتھ چھوڑ کر رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں۔ اگر کوئی اہل حدیث اللہ سے ڈرنے والا باندھ لے تو ہم اس کی روک ٹوک نہ کریں، بس ٹھیک ہے، اس کا اپنا عمل ہے۔ کہتے ہیں محلے کی مسجد چھوڑ کر کسی مسجد میں جمعۃ المبارک ادا کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ یہ تو حالات کے مطابق ہے، ٹھیک ہے جی۔ آدمی سمجھتا ہے کہ مسجد کی اچھی رونق ہے، کوئی بات نہیں، عالم آئے ہیں تو میں دوسری مسجد میں چلا جاتا ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر اس مسجد کی رونق ہی اچھی نہیں ہے، کم لوگ ہیں، تو ہمیں پھر اس مسجد کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ اس کی رونق بڑھے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ بچیوں کے جہیز کے بارے میں بتا دیں، یہ جہیز بچی والے حق ہے یا بچے کا؟ جہیز جو ہے اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، شرعاً اس کا کوئی تصور نہیں۔ سیدہ فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضرورت کی چند چیزیں دی تھی، اس لیے کہ وہ ضرورت مند تھی۔ آج بھی کوئی بچی جہاں بیائی جا رہی ہے وہ لوگ غریب ہیں اور بنیادی ضرورت کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، اور آپ صاحب حیثیت ہے دے سکتے ہیں تو دے دیں، کوئی بات نہیں، بچی کو دینی ہے نا، حرج نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے ہاں ایک رواج ہے بچیوں کے لیے جہیز جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرد ہیں، جو خامد ہیں، وہ عورتوں پر قوام ہیں، ان کے منتظم ہیں، نان و نفقہ سکنا ان کے ذمہ ہے، ساری چیزیں۔ یہ نہیں کہ یہ بیچاری وہ جو ہوتا ہے چنگیر جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، روٹیاں رکھتے ہیں، اس سے لے کر بڑی چیز وہ ان کے گھر لے کر جائے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو بہت شریف لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہ لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، شاید تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی جہیز وصول کر لیتے ہیں۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا، جہیز پہلے ہی بھیج دیے جاتا اور وہ وصول کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پاس میرے اور آپ کے لیے سب کچھ ہے، لالچی نہ بنے۔ غریب لوگ ہوتے ہیں، بچیوں کے حوالے سے پہلے ہی بیچارے وہ پریشان ہیں اور ہم ان کو مزید پریشان کرتے ہیں، اور کتنی بچیاں ہیں جو اس وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پاتی کہ جہیز نہیں ہے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک ساتھی کے پاس آئے، انہوں نے ایک پرانی سی استری اٹھا رکھی تھی، وہ کلاتھ ہاؤس دوست کا، ان کی دکان پہ ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں استری سی پرانی سی، تو کہا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ استری ہے، گھر میں پڑی تھی، اس کو ٹھیک کرا کے رکھوں گا، میری چھوٹی سی بچی ہے اس کو دوں گا۔ تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو، انسانوں کے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے خامد کی پہلے داڑھی نہ تھی، ہم نے اسے دعوت دے کر داڑھی سنت کے مطابق رکھوا دی، کیا مجھے اس پہ اجر ملے گا؟ یقیناً، لا شک ولا ریبہ، اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ آپ نے غلبہ دین کی ایک بہترین کوشش کی، اس میں کامیابی حاصل ہوئی، اللہ مزید توفیق دے۔ اچھا جی، یہ گناہوں کے ساتھ اگر نیکی کی بات کی جائے تو کیا نیکی کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ یہ کہ گناہوں کے ساتھ اگر نیکی کی جائے تو کیا نیکی کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جی بالکل، ایک بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ کا گناہ ہوگا اور نیکی کا ثواب ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ نماز کے ساتھ اگر گناہ ہو جائے تو کیا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ بالکل، کیوں نہیں ہے جی۔ ایک انسان سے گناہ ہوتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یقیناً یہ اعمال صالح اس کو خیر اور نیکی کی طرف لے آئیں گے اور اس گناہ سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔
یہ نہیں ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں مجھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا میں قربانی نہ دوں، مجھ سے گناہ ہو گیا میں نے حج نہیں کرنا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسحاق جھالوی کا قید کیسے تھے، ہمارا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ اسحاق جھالوی صاحب جو تھے وہ رافضی تھے، شیعہ گندے عقیدے والے تھے، اہل سنت سے خارج تھے۔ ہمیں اس کے بارے میں یہی رکھنا چاہیے عقیدہ کہ یہ گمراہ اور برا شخص تھا، بلکہ وہ تو کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، مگر وہ نبی کہلوانے کا حقدار نہیں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں، مگر نبی آ سکتا ہے، بلکہ پہلے نبیوں سے بہتر نبی آ سکتا ہے۔ آپ بتائیں جس کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہو اس کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ بہت کلیئر بات ہے۔ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا، اچھا جی، کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے علماء محدثین اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے سے درست نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کو برا کہنے والے شخص، کہتے ہیں صحابہ کو برا کہنے والا شخص کافر ہے۔ جی بالکل، اگر وہ کافر نہیں تو پھر دنیا میں کوئی کافر ہے، نہ کوئی یہودی کافر ہے نہ کوئی نصرانی کافر ہے۔ صحابہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، پورا دین صحابہ پہ کھڑا ہے۔ جس نے صحابہ کو گالی دی اس نے دین کو دھڑام سے نیچے گرا دیا، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا۔ دو ہاتھ سے مسافہ کرنے کا۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ محترم دو ہاتھ سے مسافہ کرنا کیسا ہے؟ کر لیں کوئی بات نہیں ہے، سنت ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا جس طرح اہل الحدیث عام طور پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دو ہاتھ سے بھی کر لیں کوئی حرج نہیں، بزرگ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں ان سے دو ہاتھ سے بھی اگر مسافہ کریں تو حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنا، نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنا یہ دو طرف، مسنون جو حدیثوں سے ثابت ہے وہ تو ایک طرف ہے۔ ہمارے بعض علماء بلکہ ہندی علماء دو طرف سلام پھیرتے ہیں، کوئی ضعیف روایات ہے جو ان کی تحقیق میں نہیں ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے یا ان کے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم۔ اس لیے اگر کوئی عالم دو طرف سلام پھیر دے تو مطلب اجتہاداً تو درست ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے اس میں۔ جس جانور کو بچہ ہونے والا ہو اس کی جس جانور کو بچہ ہونے والا اس کی قربانی کیا جو شخص اچھا حاملہ جانور کی قربانی درست ہے، ٹھیک ہے، شرع میں اس کی کوئی پابندی نہیں آئی، مگر قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس کو بچنا چاہیے، مطلب یہ ہے۔ کیوں؟ ایک جانور تو آپ نے ذبح کرنا ہے، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ خواہ مخواہ اس کو ذبح کر دیں گے نا، نقصان ہی ہے نا، وہ قیمتی جانور ہوتا ہے۔ عام جو گائے ہے ایک گابن گائے ہے، دونوں کی قیمت میں فرق ہوتا ہے نا، تو لہذا بچنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا پتہ بھی نہیں چلتا، بسا اوقات گائے حاملہ ہوتی ہے اور وہ ذبح ہو جاتی ہے، جب ذبح کرتے ہیں اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں تو بچہ نکلتا ہے، کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو قربانی کی، یہ گابن تھی۔ کوئی حرج نہیں، قربانی بالکل درست اور صحیح ہے۔ خواجہ سرا کو تبلیغ کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں خواجہ سرا کو تبلیغ کرنا کا اگر جائز نہیں تو کیا علماء کرام تبلیغ کرتے ہیں ان پہ تنقید کرنا جائز؟ دیکھیں بھائی وہ بھی انسان ہے نا، وہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکلف ہے، ان پر بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ خسرے و ہجڑے، یہ آپ کو عجیب سی مخلوق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ناچ گانے اور دیگر خرافات کے لیے، ہم نے مرنا نہیں اور آخرت میں حساب دہی کا شاید کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ان کو تبلیغ بھی کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا بتانا بھی چاہیے، اللہ کا ڈر خوف بھی ان کو دلائیں اور ان کو اسلام کی طرف مولڈ کریں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ فوج شدگان کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے، جو فوج شدگان ان کی طرف سے قرآن و حدیث میں قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ اگر ایک گائے ہے جس میں 6 لوگ حصہ دار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 7واں حصہ میں اپنے باپ کی طرف سے ڈالتا ہوں کہ میرے باپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، اس طرح درست ہے، اس طرح کرنا درست ہے۔ قربانی تو خاص صدقہ ہے جو خاص عمر کے جانوروں کا کیا جاتا ہے اور خاص دنوں کو کیا جاتا ہے۔ جو عام صدقہ ہوتا ہے وہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے، ان دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، ان دنوں کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا صدقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں فوج شدہ کا حصہ ڈال دیں، فوج شدہ کا حصہ ڈال دیں، مگر قربانی کی نیت نہ کریں، عام صدقہ کی نیت کر لیں۔ پھر کہتے ہیں اچھا جی دوسرے رکعت کے لیے کیسے اٹھنا ہے؟ مٹھی اچھا کہتے ہیں نماز میں دوسری رکعت کے لیے کیسے اٹھنا ہے؟ مٹھی پر، ہتھیلیوں پر یا آٹا گوندنے کی طرح، یعنی ایسے، تو ہتھیلیوں پر آپ اٹھیں۔ جب دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت اٹھیں گے ہتھیلیوں پہ اٹھیں،
یا تمد علی یدی، ٹھیک ہے نا. تو اس کا متبادر و ذہن معنی یہ ہے کہ ہتھیلیوں کے بل. وہ جو حدیث عجین ہے وہ ضعیف ہے، ہاں جی، اس کے اندر الحیثم بن عمران راوی مجہول الحال ہے. کہتے ہیں قیام، رکوع اور سجدہ میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پہ. اور تشہد میں انگلی کے اشارے پہ، تشہد میں انگلی کے اشارے پہ. کھڑے ہیں تو سجدے والی جگہ، رکوع میں ہے تو سجدے والی جگہ، سجدے میں ہے تو سجدے والی جگہ، ٹھیک ہے. اگر گھر میں محفل کانفرنس کے بعد نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی. گھر میں محفل یا کانفرنس کے بعد نماز با جماعت ہو جائے گی. ہاں جی، اگر زیادہ لوگ ہیں مجبوری ہے تو کرا لیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ جس مسجد میں قبر وہاں نماز ہو جائے گی. نہیں، وہ تو قبرستان ہے نا، قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کی گیا. مسجد اس لیے تو نہیں ہے کہ وہاں فوت شدگان کو دفن کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ایسی مسجد جس میں قبر ہو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کہتے ہیں فوت شدہ والدین کو ایصال ثواب کیسے کیے جائے؟ ان کی طرف سے صدقہ کریں، والدین کی طرف سے مسجد بنوا لیں، مدرسہ بنوا لیں، رفع عامہ کے کام، انسانوں کی فلاح اور بھلائی کے کام کریں. اور نیت میں یہ ہو کہ اس سے میرے والدین کو فائدہ ہو. مسجد میں قرآن کریم خرید کر رکھیں، دینی کتابیں عام کریں، غریبوں مساکین کو کھلائیں پلائیں، اور اس طرح آپ ان کے لیے دعا گو ہوں. سب سے بڑی بات دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. والدین کے لیے دعا کریں گے، یہ بڑے اجر کی بات ہے. عورت قبرستان جا سکتی ہے، عورت قبرستان جا سکتی ہے. اس کے لیے کچھ علماء نے حدود و قیود متعین کی ہیں کہ وہ جزا فضا نہ کرے، بے پردگی کے ساتھ نہ جائے، کبھی کبھار جائے، روزانہ ہی نہ چلتی رہ جائے. تو بہرحال قبرستان کی زیارت کر سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. انہا تذکر الآخرہ، یہ آخرت یاد دلاتی ہے. ایک مستدرک کی روایت تو ہے، یہ آپ کے دلوں کو رکت، دلوں میں نرمی آتی ہے. انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. پھر دل کی نرمی کا سامان یہ کیا گیا ہے کہ قبرستان کی زیارت کریں. موت یاد آئے گی. یہ ہمارے قریبی، یہ ہمارے اعزاء، یہ دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، آج مٹی کے نیچے چلے گئے، زمین میں چلے گئے ہیں. انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے. یہ چیز عورت کو بھی درکار ہے، مرد کے لیے بھی درکار ہے. قبر پر سب ٹینی یا پانی کا چھڑکا سکتے ہیں. سبز ٹینی جو ہے یہ نہیں لگانی چاہیے، اس کا ثبوت نہیں ہے. ابو برزہ اسلمی سے متعلق جو روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ ٹینی گاڑی تھی، تو وہ جو قبر والوں کے اعضاء میں تخفیف ہوئی وہ آپ کی شفاعت کی وجہ سے ہوئی. صحیح مسلم ہے کہ میں نے شفاعت کی تو تب تخفیف ہو گئی. لہذا ہمیں ٹینی گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پانی چھڑکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس متعلق جو روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے. واللہ عالم. قربانی کے لیے کتنے دن ہیں؟ وہ بھائی جتنے دن مرضی کر لو. قربانی کا ایک ہی دن ہے جس کو یوم نحر کہتے ہیں. یوم نحر کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے علی، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک کہتے ہیں کہ یوم النار و یومان بعدہ، کہ یوم نحر اس کے بعد 2 دن. بعض علماء جو ہیں وہ 4 دن کی بات کرتے ہیں، جس طرح امام شافعی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. اگر کوئی صحیح العقیدہ مسلمان وہ جو حدیث ہے کل ایام تشریق ضم ہونا، اگرچہ ضعیف ہے، اگر ایک عالم اس کی تحقیق میں صحیح سے عمل کر لیتا ہے عند اللہ وہ بھی معجور ہے، اس کی قربانی بھی صحیح ہو جائے گی. اچھا، کہتے ہیں خسی جانور کی قربانی کے متعلق. خسی جانور کی قربانی صحیح ہے. جانور کو خسی کرنا یہ عیب نہیں ہے. اگر عیب ہوتا تو شریعت روکتی، اور ایسا کرنے والے کے متعلق وعید بتاتی کہ یہ جانور کو عیب دار بناتا ہے. جب وہ عیب نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے. بلکہ جو جانور خسی ہوتا ہے، خاص کر کے بکرا، ایک ہوتا ہے آنڈر اور ایک خسی ہوتا ہے. خسی کا گوشت اچھا ہوتا ہے اور وہ فرپا جانور کمزور نہیں ہوتا. یہ بات بھی یاد رکھیں. دوسری ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ خسی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. اس پہ ابن قدامہ وغیرہ نے اجماع نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے میرے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام اہل علم کہتے ہیں یہ درست ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جو توجہ والی ہے
کہ 4 عیب ہیں، ان چاروں میں سے ایک عیب بھی جانور میں پایا گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ان 4 عیبوں میں جانور کا خصی ہونا نہیں ہے۔ وہ پہلا عیب کیا ہے کہ جانور کانا ہو، واضح، یا وہ واضح لنگڑا ہو، یا وہ شکستہ کمزور ہو، یا بیمار ہو۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک عیب ہوا تو قربانی درست نہیں ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، آپ نے جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا، جب خرید لیا کہ اس کی قربانی کرنی ہے، گاڑی میں اس کو چڑھانے لگے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی قربانی درست ہے۔ گھر میں آئے 2 بکرے آپس میں لڑ پڑے، ایک کا سینگ ٹوٹ گیا، اس کی قربانی درست ہے۔ اس کو بچوں نے کوئی دانہ وانا ڈالا اور پانی پلا دیا، اس کا پیٹ پھول کا بیمار ہو گیا، اس کی قربانی بھی صحیح ہے۔ یعنی قربانی کی نیت سے جانور خریدیں، اس کے بعد اس میں عیب ظاہر ہو جائے، اس کی قربانی بالکل ہی صحیح ہے جی۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کا کیا ہوگا؟ میں بھینس گائے ہے تو گائے کی قربانی ہے تو بھینس کی بھی قربانی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کے دور خلافت علی کو ممبر پر برا بھلا کہا جاتا، گالیاں دی جاتی، اس بات بخاری مسلم کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، صحابہ کے درمیان جنگیں ہو گئیں، سید عائشہ جناب علی کے درمیان ایک جنگ، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، جنگ جمل کہتے ہیں۔ جناب معاویہ اور علی کے درمیان اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ جناب علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو کیا جنگ صفین کہتے ہیں۔ 2 جنگیں ہو گئیں، کئی صحابہ ان میں شہید بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ جب جنگیں ہو گئیں، کسی کے لیے بد دعا کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ جنگ سے تھوڑا کم تر عمل ہے نا، چھوٹا عمل ہے نا۔ جب بڑا عمل اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کو پتہ تھا یہ کام کریں گے، وہ معاف ہے، تو چھوٹا بھی صحابہ کا عمل معاف ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سب جو لفظ ہے، سب عربی زبان میں سب یا سب سبن، اس کا معنی ہم ہر جگہ گالی کرتے ہیں، ہر جگہ کیا کرتے ہیں؟ گالی۔ یہ غلط ہے۔ دیکھیں نا، میں ہوں نا 14ویں صدی کا مولوی ہوں نا، تو میں کسی کو گالی نہیں دیتا، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ممبر پہ کتنی کسی کے ساتھ میرے ساتھ دشمنی ہو، مخالفت ہو، ٹھیک ہے نا جی، قتل کے ویر ہونا کسی کے ساتھ، پھر بھی ممبر پہ تو گالی نہیں دوں گا، یہ دوں گا نہیں نہ دوں گا۔ تو صحابہ تو اعلیٰ اخلاق والے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، برداشت والے تھے۔ وہ یہ گالی سے مراد اختلاف رائے ہے، یہ تنقید ہے۔ کیا ہے؟ تنقید تو میں بھی آج کسی مولوی پہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ صحابہ بھی ایسے تنقید کر سکتے۔ جناب معاویہ کے دور میں جناب علی پر تنقید ہوتی تھی، تو تنقید تو ہوتی تھی، جب لڑائی ہوگی تو تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم برے بن جائے کہ معاویہ جی ان کے دور میں علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، تنقید ہوتی تھی، تنقید ہوتی تھی، گالیاں دیجیے۔ گالی نہیں مانا، صحابہ گالیاں نہیں دیتے تھے رضی اللہ عنہم، ان کے مربی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ تو چھوٹے موٹے اختلاف صحابہ کو ان کے اندر پڑھ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ الکف والاستغفار لہم، صحابہ کا جو معاملہ ہے وہ ہو گیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ہمارا کام زبان بندی ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، برا نہیں بننا، برا نہیں بننا۔ تو ٹھیک ہے، سیدنا معاویہ کے دور میں یہ خود کہتے ہوں گے کہ علی پر تنقید کرو، تو کہہ سکتے ہیں نا، کہہ سکتے ہیں نا۔ جب جنگ ہو گئی، بڑا کام ہو گیا، تو تنقید کرانا یا ان پر تنقید کرانا تو چھوٹا عمل ہے۔ وہ ممبروں پہ کر لیں، بازار میں کر لیں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس ایک رنگ دینے کے لیے۔ دیکھو جی، معاویہ کے دور میں علی کو ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی۔ وہ بھائی گالی مانا اس کا نہیں ہے، ماں بہن کی گالی تو نہیں دی جاتی تھی نا، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ مروان نے مطلب کہ سبا گالی دی، جواب میں ہے کہ حسین نے بھی گالی دی۔ کیا صحیح حسین علیہ باللہ آپ کے ایمان عقیدے کے مطابق گالیاں دیتے تھے؟ بھئی اس نے تنقید کی، جناب حسین نے بھی تنقید کر دی۔ بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اونٹنی کی بچہ دانی کفار نے، مشرکین مکہ نے ڈال دی، آپ سجدے میں تھے نا۔ صحیح فاطمہ میں ہے تسبہم، کیا ان کو وہ گالیاں دیتی تھی؟ وہ تو چھوٹی سی معصوم بچی تھی اور محمد رسول اللہ کی گود میں پلی تھی، ان کو کیا پتہ گالی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتی کہ تم برے لوگ ہو، میرے بابا کو یہ اذیت دے رہے ہو، یہ بھی گالی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ جس مسلمان کو میں نے گالی دی یا جس پر میں نے لعنت کی۔ اب نبی پاک گالیاں دیتے تھے، تو میں غصے ہو گیا،
کسی پر میں نے بجا تنقید کر دی، سختی کر دی یا لعنت کر دی، اس کے لیے رحمت بنا دے. سمجھائیے کہ نہیں؟ ہر ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا سیاق دیکھنا ہوتا ہے، اس کا محل موقع دیکھنا ہوتا ہے، اس کے یہاں کیا معنی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ علم والے، اللہ سے ڈرنے والے جو اس کا معنی کرتے ہیں وہی معنی معتبر ہوتا ہے. جاہل لوگ جو ہوتے ہیں پاپی قسم کے، جو منہج محدثین سے ہٹے ہوتے ہیں، صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں، وہ لغت کی بنیاد پر مسلمانوں پر، انسانوں پر اور صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یاد رکھیں کبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدخوئی نہیں کرنا، ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا کہتے ہیں کہ تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے. تشہد میں بیٹھنے کے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 3. ایک طریقہ یہ ہے، آخری تشہد کی بات کر رہے ہیں کہ سرین پر بیٹھے اور بایاں پاؤں جو ہے وہ اپنی وہ پنڈلی کے نیچے سے نکالیں اور اس کا رخ آگے کر دیں، جس طرح عام ہماری مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیٹھتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں باہر نکالیں، بایاں بھی اور دایاں بھی نکال کر ان کا رخ قبلہ کی طرف کر دیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں کھڑے کر کے اوپر بیٹھ جائیں. عذر ہو، بیماری ہو، جس طرح میرا مسئلہ ہے، ایسے بھی جائز ہے، صحیح ہے. جی کہتے ہیں نماز تسبیح کی جماعت ہو سکتی ہے، بچنا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہتے نماز تسبیح کی جماعت نہیں کرانی چاہیے، لیکن مسئلہ ہوتا ہے نا وہ تسبیحات بس اوقات امام آپ سے پہلے پڑھ لے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کی تسبیحات رہ جائیں گی، امام سے موافقت نہیں ہو پائے گی. لہذا یہ تکلف ہے، بچنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے جماعت. بچنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، نہ کرائی جائے یہ اچھا ہے. اگر کوئی کرا لے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا عمل درست نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں قربانی گوشت کتنے دنوں تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ سال بھر کے لیے، 10 سال کے لیے کر لے کوئی حرج نہیں. قربانی کا کوئی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. پہلے منع تھا، بعد میں اس کی اجازت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر فرما دیا، پہلے آپ کو منع کر دیا گیا تھا، اب آپ ذخیرہ کر لیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علی نے آپ کی وفات کے بعد قربانی کی ثبوت حدیث میں ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، لیکن یہ سخت ترین ضعیف حدیث ہے. کئی وجوہ سے یہ ثابت نہیں کہ جناب علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہو. ٹھیک ہے جی، لہذا رسول اللہ کی طرف سے قربانی امت کی طرف سے قربانی نہیں ہے. اس پر ہمارا ایک تحریر ہے بچے، لمبی بات ہے. اور اس کے بعد اگر عورت صاحب نصاب ہو اور اس کا خامد اپنے مال سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے تو کیا عورت کی طرف زکوٰۃ ہو جائے گی؟ عورت کا زیور ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ بھی صاحب نصاب ہے، شوہر بھی صاحب نصاب ہے. وہ شوہر کیا کرتا ہے؟ اس کے زیور کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی. ہاں بتا دو. اچھا بتا دو. پیشاب پینے والے اونٹ کو ذبح کرنے سے منع فرمایا، کیا یہ بکرے وغیرہ کے لیے بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور جو پیشاب پیتا ہے اس سے منع نہیں فرمایا. اس سے منع نہ اونٹ کے بارے میں منع فرمایا، نہ بکرے کے بارے میں فرمایا. ہاں ایک جانور ہے جو گندگی کھاتے ہیں، باہر گھومتے پھرتے ہیں نا، ان کو جلالہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جلالہ. ایسا جانور جو گندگی کھاتے کھاتے اس قدر وہ گندگی کھاتا ہے کہ اس کے گوشت میں بھی گندگی سرایت کر جاتی ہے اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ جلالہ ہے. وہ بھی حرام نہیں ہے، اس کے ذبح سے منع کیا نا، اس کے کھانے سے منع کر دیا گیا ہے. باقی ایسی تو کوئی حدیث نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اونٹ اور بکرے سے منع کیا ہو جو پیشاب پیتا ہے. یہ جانوروں کی عادات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ جی اس کو منع وہ پیشاب پیتا ہے اس کو ذبح نہیں کرنا. ذبح تو کریں گے اس کو. یہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب کو سننا کیسے ہے. یہ میڈیا کا دور ہے اور گمراہی اور ضلالت کا بازار گرم ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو گمراہ ہیں انہوں نے وہ کیا گمراہی کے وہ کھوکھے اور ایسر چھاپڑیاں لگا رکھی ہیں. میں نے عرض کیا، دوران خطبہ بھی عرض کیا کہ علماء حق کا دامن پکڑیں، وہی آپ کو حق پہ قائم رکھیں گے. جو گمراہ لوگ ہیں جو علماء کی بھی توہین کرتے ہیں اور ان کی تحقیر کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو سننے کے بعد آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. جو گمراہوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، روافض کے پیروکار ہیں، ان جیسی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے.
کیا شیعہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ شیعہ کے ساتھ نکاح نہیں جائز. اچھا کیا کلمہ گو مشرک اور بدعات کرے تو مشرک ہے اور اس پر توبہ کی بغیر مرض کیا دوزخ میں جائے گا؟ شرک جو ہے ایسا گناہ ہے بغیر توبہ کی اگر کوئی بندہ مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کی معافی کا کوئی سلسلہ نہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں جی، اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا جی، جو شخص دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو کیا وہ امام کے ساتھ اسی رکعت میں رفع الیدین کرے یا اپنی تیسری میں کرے گا؟ قانون یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کرنا ہے، اس کی پہلی ہے نا تو لہٰذا وہ اپنی دوسری میں کرے گا. اچھا کہتے ہیں کہ 3 رکعت وتر ایک سلام سے اکٹھے پڑھیں تو کیا تیسری رکعت میں رفع الیدین کریں گے؟ جی کریں گے جی، 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کرنا ہے نا تو لہٰذا کریں گے رفع الیدین، اٹھیں گے جب. ہاں جی. حاضر رجل قبر میں جو آپ کے بارے میں سوال، ہاں ٹھیک ہے، حاضر جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف حاضر کے لیے، کبھی کرینہ ہو تو غیب کے لیے بھی حاضر کا لفظ بولا جاتا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں الذی بعث فیکم جو تمہارے اندر مبعوث ہوا کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ ادھر موجود نہیں ہوتے. یہ اہل بدعت کا نظریہ ہے. حافظ ابن حجر اور دیگر علماء نے اس نظریے کا رد کر دیا اور اس کو بدعت قرار دیا ہے. یہ صحیح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں کہ قبر میں کوئی کیا گیا ہے کہ نہیں گیا. وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک عورت تھی کہ مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی، وہ رات کو مر گئی، صحابہ نے دفنا دیا. آپ نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آئی تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تو فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے معاملے کو حقیر فقیر سمجھا، مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ فوت ہو گئی ہے. دلونی علی قبرہا، مجھے بتائیں اس کی قبر کہاں ہے. وہاں گئے، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تو جاتے نہیں، وہاں حاضری نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو آپ فرماتے وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اس کو تو میں قبر میں ملوں، قبر میں موجود تھی. ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے پشتو. اچھا، نماز کے بعد اذکار میں اللہ استغفر فرض نماز کے بعد کہنا ہے یا سنت و نوافل میں؟ فرض نماز کے بعد فقط باواز بلند اللہ اکبر یہ اونچی آواز سے کہنا ہے، پھر 3 بار آہستہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. نفلوں اور سنتوں کے بعد نہیں کہنا. یہ اذکار فرضوں کے ساتھ خاص ہے. جو شخص نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے کیا عوام اس کو سزا دیں گی یا حکومت؟ بھائی یاد رکھیں ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ علماء سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہو گئی. جو نبی پاک کا گستاخ ہے یا اللہ رب العالمین کا گستاخ ہے یا صحابہ کا گستاخ ہے اس کو ہم سزا دینے کے مجاز قطعا نہیں ہے. مسلمان حکمران کا کام ہے کہ اس کو سزا دے، اگر وہ دے تو ٹھیک، نہیں دے تو اللہ کو وہ جواب دے. میرے سامنے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو میں اس کو قتل نہیں کر سکتا. دل میں تو پڑوں گا نا، تکلیف ہوگی مجھے، لیکن قتل کرنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت تھا نا، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے بعد اس نے دعویٰ نبوت کیا، کافر مرتد ہو گیا تھا نا. تو علماء حق خصوصاً صلی اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق کوشش کی اور عوام کو اس کے بارے میں اویئرنیس دی اور بتایا کہ یہ کذاب و جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس کے شر سے، اس کے فتنے سے بچاؤ اپنے آپ کو. مگر انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا کیونکہ وہ علماء تھے نا، ان کو پتہ تھا ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام تو لوگوں کو بتانا ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے، یہ وقت کے مسلمان حکمران کا کام ہے. وہ کر دے تو ٹھیک، نہ کرے اس کے ٹھیک. بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. باقی بعد میں انشاءاللہ کریں.